السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بچوں کے بارے میں بتائیں گے کہ بچوں کو روزے کی عادت کیسے ڈالیں۔ ظاہر ہے روزہ فرض عبادت ہے، اگر ہم بچپن میں ہی بچوں کی عادت ڈالیں گے تو وہ اپنے فرض جب بڑے ہو جائیں گے تو پورے کر پائیں گے۔ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے قابل بھی ہوں اور نیک بھی ہوں۔ یقیناً یہ خواہش قابل تعریف ہے۔ ایسی سوچ اور رویہ ہی قوموں کی تعمیر اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، جس سے ایک خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے زیر نگرانی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے نفع و نقصان کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ذوق عبادت بچوں میں چھوٹی عمر ہی سے اجاگر کیا جائے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادت پختہ ہوتی جائے اور ہمارے بچے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے میدان میں بھی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کہی ہے۔ ہمیں بچوں کو دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی بتانا چاہیے تاکہ بچوں کو بچپن میں ہی پتہ ہو کہ دنیا کی آخرت کیا ہے اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جس کے بے شمار فضائل و برکات اور طبی فوائد بھی ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی روزہ کشائی ہو، ہمارا بچہ بھی روزہ دار بن جائے، تو اس کے لیے ہم چھوٹے بچوں اور بلوغت تک پہنچنے والے بچے سبھی کے لیے والدین کو کچھ مفید مشورے پیش کر رہے ہیں، جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں کو روزہ دار بنانے میں معاون و مددگار بن سکتے ہیں۔ کیا وہ طریقے اور انداز میں آئیے جانتے ہیں۔ بچوں کو روزے کی اہمیت سمجھائیں۔ بچوں کو آسان انداز میں روزے کی فضیلت اور مقصد بتائیں۔ انہیں سمجھائیں کہ روزہ اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ترغیب کے لیے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سنائیں۔ تربیت دیں۔ بہت ہی چھوٹا بچہ ہے تو ابتدا میں پورا روزہ رکھنے پر زور نہ دیں، بلکہ نصف دن یا چند گھنٹوں کا روزہ رکھوائیں۔ بچے جب چند روزے رکھنے کی عادی ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ پورے دن کا روزے کی عادت ڈالیے۔ روزے کو محبت اور خوشی کے ساتھ ساتھ متعارف کروائیے۔ روزے کو سختی یا بوجھ کے طور پر پیش نہ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ روزہ رکھنا ایک اعزاز ہے اور اللہ پاک روزہ داروں سے محبت فرماتا ہے۔ انہیں رمضان کی فضیلت کے قصے سنائیے، جیسے جنت کے دروازے کھلنے اور شیطان کے قید ہونے کا تذکرہ ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دار بچوں کے ساتھ محبت بھرا بیان کریں۔ سحری اور افطاری کو خاص بنائیے۔ بچوں کے لیے سحری اور افطار کے وقت ان کے پسندیدہ کھانے تیار کریں تاکہ وہ شوق سے روزہ رکھیں۔ انہیں سحری کے وقت اٹھنے کی ترغیب دیں اور افطاری کے وقت دعا مانگنے کی عادت ڈالیے۔ حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کے پہلے روزے کو روزہ کشائی کی صورت میں خاص بنائیں۔ ان کی تعریف کریں اور انہیں انعام دیں، جیسے چھوٹے تحفے یا ان کے پسندیدہ سرگرمی میں شامل کرنا۔ روزے رکھنے پر خاندان کے دیگر افراد کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کو رمضان کی عبادات میں شامل کریں۔ بچوں کو تراویح، تلاوت قرآن اور دعا میں شریک کریں تاکہ انہیں رمضان کا ماحول محسوس ہو۔ انہیں نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام جیسے افطار کا دسترخوان لگانے، کھجور تقسیم کرنے یا دعائیں یاد کرنے کی ترغیب دیں۔ بچوں کو صبر اور خود پر کنٹرول کرنا سکھائیں۔ روزے کا مقصد بچوں کو سمجھائیں کہ یہ صبر، ضبط نفس اور اللہ کے احکام کی تعمیل کا سبق دیتا ہے۔ انہیں بتائیے کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا اجر کا باعث ہے۔ کہانیوں اور قصوں کے ذریعے تربیت دیں۔ بچوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بچوں کی روزہ داری کے قصے سنائیں۔ اسلامی کہانیاں سنائیں جس میں صبر، عبادت اور اللہ کی محبت کی تعلیم ہو۔ ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو روزے رکھنے پر مجبور نہ کریں اور ان کی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ انہیں سمجھائیں کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اگر صحت خراب ہو جائے تو روزہ چھوڑنا بھی شریعت کا حصہ ہے۔ دعا اور نیک نیتی کی ترغیب دیں۔ بچوں کو بتائیں کہ روزوں میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت دعا کرنے کی عادت ڈالیں اور ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عملی مثال بنیں۔ ہم بچے ہمیشہ اپنے والدین اور بڑوں کی ہی نقل کرتے ہیں۔ خود بھی خوشی اور محبت کے ساتھ روزے رکھیں۔ نماز، تلاوت اور دعا کا اہتمام کریں تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں۔ بھوک برداشت کرنے کا حوصلہ دیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا صلہ اللہ پاک جنت کی صورت میں دے گا۔ انہیں روزوں کے ثواب اور روزہ داروں کے لیے جنت میں باب الریان کے بارے میں بتائیں کہ اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ محترم قارئین و حیثیت والدین، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ اپنے حصے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس وقت تک اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ خود اپنی شخصیت میں بہتری اور اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے۔ اپنے پیارے بچوں کو روزہ دار بنانے سے پہلے آپ خود مثال بنیں۔ آپ روزے کے حوالے سے یہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔
روزہ قربت الہی کی سیڑھی ہے جس میں بھوک کی تکلیف نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے۔ روزہ وہ خاموش دعا جس میں بندہ اپنی زبان بند کر لیتا ہے مگر اس کا دل سراپا بندگی بن جاتا ہے۔ روزہ دار کا بھوکا رہنا دراصل دل کو ایمان اور صبر سے سیراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ خود پر قابو پانا ہی اصل آزادی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے رب کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ روزے کا ہر لمحہ ایک تربیت ہے جس میں بھوک کا قرب دوسروں کی تکلیف کا احساس بن جاتا ہے۔ روزہ اللہ سے محبت کی وہ علامت ہے جنہیں بندہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے خالق کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو عبادت گزار بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں۔ آپ سب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جو میری ویڈیو کو پہ آئے ہیں وہ نئے ہیں وہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں۔ اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں رمضان کا مہینہ مجھے بھی خصوصاً اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتی ہے اسی طرح کی نئی ایک ویڈیو میں۔